جمعۃ المبارک کی نشست میں قرآن حکیم کی ان خوبصورت مثالوں کا ذکر ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے اور کامیابی کے لیے اور علم کے حصول کے لیے اور حکمت کے خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن حکیم کی صورت میں نسل انسانی کو عطا کی، اور ان میں جو عبرت اور نصیحت کے پیغام ہیں ان میں ایک پیغام یہ بھی بتایا تھا کہ ایک عام عقل رکھنے والا آدمی، معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی بھی بات کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ لے۔ ظاہر ہے کہ عمل کا درجہ سمجھنے پہ ہے، سمجھ آئے گی تو عمل کرے گا، اگر سمجھ ہی کوئی بات نہیں آئے گی، ساری باتیں عقل سے ماوراء ہی اس کو سنائی جائیں گی تو اس کے عمل کا موقع اس کو نہیں ملے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم میں ایک تو تاثیر اتنی رکھی کہ وہ تاثیر دلوں کو تبدیل کر دیتی ہے، سوچ کو تبدیل کر دیتی ہے، اور دوسرا آسانیاں اتنی رکھی کہ سمجھنے والا اگر سمجھنا چاہے تو اس کے لیے دشواری کوئی نہیں، مشکل کوئی نہیں۔ کتنا ہی پیارا نظام ہے، ایک طرف تھیوری ہے تو دوسری طرف ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب کی صورت میں پریکٹیکل بھی موجود ہے۔ ایک طرف اگر اقیم الصلاۃ ہے تو دوسری طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قیام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں رکوع کی صورت میں نظر آتے ہیں، کہیں سجدے میں جا کے عاجزی، انکساری اور تواضع کا اظہار کرتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں، امت کو مانگنے کا طریقہ، سلیقہ اور ڈھنگ سکھاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنا کیسے ہے جھکنا سکھاتے ہیں، کہیں تشہد کی حالت میں اور کہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور دائیں طرف پھیرتے ہوئے صحابہ کے سامنے نقشہ پیش کرتے ہیں، ایسے سلام کر کے نماز سے باہر آنا ہے، کہیں بائیں طرف رخ انور کرتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ آسان طریقہ اور کیا ہوگا؟ ایک ایک چیز، ایک ایک عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سمجھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پہ قربان جائیں قرآن حکیم میں وہ مثالیں جو عمل کی صورت میں بعض دفعہ نظر نہیں آ سکتی، ان کو الفاظ کی صورت میں اتنا خوبصورت نقشہ کھینچ کھینچ کے بیان کیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ حقیقت آنکھوں میں آ گئی ہے بلکہ دل میں اتر گئی، دل میں اتر گئی۔ جس طرح کوئی انجینئر جب اس زمین کے اوپر نقشہ بناتا ہے تو پہلے کاغذ پہ نقشہ آتا ہے، تو کاغذ کے اوپر ہی وہ ساری کی ساری چیز پرنٹ کر کے دکھا دیتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے، یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو سمجھنے والا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اس بلڈنگ کی ابتدا کیا ہے، اس کا درمیان کیا ہے، اس کی چھت کیسی ہے، اس کی لوکیشن کیسی ہوگی، بننے کے بعد وجود کیسا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بیسیوں مثالوں نہیں بلکہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہ غور کر کے انسان حیران ہوتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ عقلت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مثل، میں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر 1000 مثال اچھی طرح سے سیکھی ہے، 1000 مثال اچھی طرح سے سیکھی ہے۔ جب ایک صحابی کے علم کا یہ عالم ہے تو ظاہر ہے باقی صحابہ نے تو وہ سیکھی ہوں گی نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 باتیں مجھے مثالیں دے دے کے سمجھایا، یہ مثال ہے، یہ مثال ہے، یہ مثال ہے، اچھی طرح سمجھایا، اور میں نے اچھی طرح سے سمجھا ہے۔ اسی لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے
اپنی حدیث کی کتاب میں ایک الگ چیپٹر قائم کیا، مضمون قائم کیا، اور اس مختصر چیپٹر کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 16 وہ احادیث مختصر نقل کی ہیں، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو مثال دے کر سمجھایا، پریکٹیکل کر کے سمجھایا۔ ایک حدیث دیکھیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہم سنتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ حاضری دے رہے تھے، تو اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی چھڑی لی اور زمین کے اوپر نقشہ ایسے کھینچا، ایسے سیدھا نقشہ کھینچا، اور نقشہ کھینچنے کے بعد لکیر لگانے کے بعد پھر تھوڑی تھوڑی ادھر دائیں بائیں لکیریں لگائیں، ایک نقشہ سا بن گیا، ایک سیدھی لکیر ہے اور کچھ ٹیڑھی ترچھی لکیریں ہی لکیریں ہیں۔ کیا سمجھانے کا انداز خوبصورت، اتنا سادہ، آسان اور سہل۔ تو پھر اللہ اکبر، اللہ کے محبوب ایسے عقل کو، سوچ کو، سمجھ کو پہلے جھنجھوڑتے تھے اور پھر بات کہتے تھے، پھر بات فرماتے تھے، کہ تاکہ عقل متوجہ ہو جائے، ذہن متوجہ ہو جائے۔ تو یہ کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ کیا کیا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اکثر عادت یہ تھی، وہ یہ جملہ بولتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سیدھی لائن میں نے کھینچی ہے یہ ہے صراط مستقیم، جس کو ہم روز نمازوں میں کئی مرتبہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سیدھی لائن صراط مستقیم ہے۔ فرمایا یہ ٹیڑھی ترچھی جتنی لائنیں ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہیں یہ شیطانی راستے ہیں۔ شیطان اکثر کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طرح ابن آدم اس ٹیڑھی لائن سے ترچھی لائن کی طرف چلا جائے، اس سے ادھر ہو 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 جائے۔ وہ صراط مستقیم سے دائیں بائیں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض دفعہ اپنی کوشش میں کتنا کامیاب ہوتا ہے کہ انسان سے سیدھی لائن چھڑا کے انہی پکڑنیوں کے اوپر انسان کو لگا دیتا ہے، ساری زندگی انسان کھپتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پکڑنیوں سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، ہر انسان کو محفوظ۔ تو ایک مثال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اور قائم کر کے صحابہ کو سمجھایا۔ اور پھر قرآن حکیم کا انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان ساری زندگی بھی لگا رہے اور انسان کو اس جہان میں عقل و شعور کا اتنا خزانہ دے دیا جائے کہ بے پناہ خزانہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی ذات کو اس عقل کے ساتھ انسان سمجھ نہیں پائے گا۔ اللہ کی ذات عقل سے ماورا ہے نا، وہ کہتے ہیں دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔